إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ اور اسی کی مناسبت سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا امت محمدیہ کا فرد ہونا یہ اس کے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو پچھلی تمام امتوں سے اللہ تعالیٰ نے افضل بتایا ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا نحن الآخرون السابقون الی یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے اخیر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں آیات بھری پڑی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس امت کا امتی ہونا یہ میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن انسان کی آپ بدبختی کہہ لیں یا شقاوت کہہ لیں یا محرومی کہہ لیں کہ بعض دفعہ انسان ایسے کام کر ڈالتا ہے، ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے گناہ اور معصیت والے کام کرتا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا فلیس منا. اس الفاظ کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے، ہماری گفتگو اسی پر ہوگی انشاءاللہ تعالی. حدیث میں الفاظ ہے فلیس منا. آپ نے فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ جرائم ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں اور کچھ معصیت ایسے ہیں جس کو انسان اگر انجام دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی ہماری امت سے نہیں ہے.
یا نبی کے طریقے پر نہیں ہے یا نبی کے ملت پر نہیں ہے، یا آپ یوں کہہ لیں مکمل مسلمان نہیں ہے وہ۔ بعض علماء نے اس کی شرح میں لکھا امت محمدیہ سے خارج ہے، نعوذ باللہ، بڑی شدید وعید ہے۔ یہ الفاظ اگر احادیث میں جہاں کہیں بھی آئے فلیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، بیزاری کا اعلان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفرت کا اعلان کیا ہے۔ ایسے آدمی سے آپ علیہ السلام بری ہیں، بیزار ہیں، اور نفرت کا اعلان کیا ہے محمد عربی علیہ السلام نے۔ چند اعمال ایسے ہیں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ در حقیقت اللہ کی قسم ہے، بڑی ذمہ داری سے بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے بڑی شدید وعید سنائی ہے۔ ارے اس سے بڑی وعید اور کیا ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے ایسے آدمی کو کہا یہ میرے ملت سے خارج ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایسا آدمی خارج ہے۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ بیٹا اگر تو نے یہ کام کیا تو میں تجھ سے بیزار ہوں، مجھے یہ تیرا کام پسند، اگر تو نے یہ کام کیا تو میں تجھ سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب بیٹے نے اگر یہ کام انجام دے دیا تو باپ ذمہ داری لے گا؟ قطعاً نہیں لے گا۔ اس نے تو پہلے اعلان کر رکھا تھا کہ اے میرے بچے اگر تو نے یہ کام کیا تو میں اس کام سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ ایسے ہی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں اس امت کے افراد کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے ایسے آدمی سے بیزارگی کا اعلان کیا ہے۔ نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، قیامت کے روز مومنین کی صف میں نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کا حشر و نشر نہیں ہوگا۔ ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، تمہید میں جائے بغیر آئیے جلدی سے 5 باتیں بھی گناؤں گا انشاءاللہ، اور اللہ کا شکر منائیں آپ کہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں فلیس منا، الحمدللہ، اور ایک نہیں کئی علماء کرام نے اس پر کتاب لکھی فلیس منا، یہ کام کرو گے تو آپ ملت سے خارج ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے ٹھوس مسلمان ہیں، در حقیقت ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ غور کرنا، اس پر توجہ دینا، اپنی زندگی میں ٹٹولنا، اللہ کی قسم ہے کہیں ہم اور آپ ان اعمال بد میں یا برے اعمال میں مبتلا تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اللہ کے واسطے توبہ کیجئے، گناہوں سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اور ہم سب مل کر کے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سیئہ سے، اللہ ایسے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے، ان میں سب سے پہلا عمل آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ میں سمجھتا ہوں آپ میرے سامعین اور مسلی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ جمعہ کے حاضرین ہیں، آپ یہ حدیث بارہا چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، من غشنا فلیس منا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا عمل وہ ہے کہ جو آدمی اگر بندہ انجام دے، پیارے حبیب محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے آدمی سے بیزار ہوں۔ پہلا کام ہے من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہم مسلمانوں کو، ایسا آدمی نبی کی ملت سے خارج ہے۔ سبحان اللہ۔ بات میں ذرا تفصیل سے کروں آپ کے سامنے، یہ حدیث آپ علیہ السلام نے کب فرمائی؟ مدینہ کے بازار میں گئے محمد عربی علیہ السلام، آپ نے دیکھا بازار لگا ہوا ہے، ایک آدمی گندم گیہوں بیچ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چلتے چلتے آپ نے اس کے غلے کے ڈھیر میں آپ نے اپنی ہتھیلیاں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جب اپنی ہتھیلیاں ڈالی تو پتہ یہ چلا کہ نیچے کا گیہوں بھیگا ہے اور اوپر کا سوکھا ہے۔ دیکھ رہے، دیکھا کہ نیچے والا حصہ گیلا ہے اور اوپر والا سوکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے
اللہ کے بندے میرے بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش آئی تھی، میرا گندم میرا گیہوں بھیگ گیا تھا، گیلا ہو گیا تھا، میں نے گیلے والے حصے کو نیچے کر دیا اور سوکھے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا کہ گیلا والا حصہ اوپر رکھتا اور سوکھا والا حصہ نیچے رکھتا۔ تو نے لوگوں کو، عوام الناس کو تو نے دھوکہ دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، آپ نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا سبحان اللہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے بڑا افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ میں آج دھوکہ دینا یہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے۔ غیر مسلموں سے زیادہ دھوکے باز آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، ہر کام میں دھوکہ، ہر چیز میں دھوکہ۔ رشتے والے آ رہے ہیں بڑا چڑھا کر کے پیش کر دیا، بیماری ہے اس کے اندر چھپا دیا، جاہل ہے پڑھا لکھا بتا دیا، غریب ہے روزگار بتا دیا ایسے آدمی کو، اور دھوکے سے رشتہ کرا دیا۔ یاد رکھو کوئی آدمی جاہل ہے، جعلی ڈگری بنوا لیا، سند بنوا لیا، سرٹیفکیٹ بنوا لیا ماسٹری کا، ڈاکٹری کا، نہ جانے کن کن چیزوں کا ڈگری بنوا کر کے ڈسپنسری کھول کر کے بیٹھ گیا ہے۔ بتائیے کیا یہ دھوکہ ہے؟ یہ یاد رکھو ہماری اپنی شریعت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں دھوکے کو حرام بتایا ہے۔ بچیے اس سے۔ ہمارا جو دین ہے نا، ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سامان لینے جائیں گے، نام نہیں لوں گا، فلا 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 کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے جائیں گے، دکاندار آپ کو صاف مال دکھائے گا، ستھرا مال دکھائے گا۔ وہ صاف مال لے کر کے آئیں گے، گھر میں جب کھولیں گے آپ کو داغی اور خراب نظر آئے گا۔ اس نے اتنی صفائی سے، اتنی چالاکی سے آپ کی آنکھ میں دھول جھونک دی، آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ دھوکہ ہے یہ جناب، بچیے اس سے۔ پیارے نبی محمد اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی دھوکہ دینے والا ہے وہ ہمارے ملت پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات میں سب سے پہلا دھوکہ اگر کسی نے دیا تھا وہ ابلیس نے دیا تھا۔ کس کو دیا تھا؟ جناب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو۔ کیسے دھوکہ دیا؟ ابلیس نے آ کر کے جنت میں جھانک تاک کر کے اور گمراہ کر کے کہا جانتے ہو جس شجر ممنوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کو منع کیا، کیوں؟ اگر آپ نے کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس لیے ایک کام کرو اس پھل کا درخت کھا لو، ہمیشہ اللہ کی جنت میں رہو گے۔ میاں بیوی دونوں بہکاوے میں آگے۔ قرآن نے کہا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے کیا کیا؟ دونوں کو دھوکہ دے دیا۔ میاں بیوی دونوں دھوکے میں آگے اور اس شجر ممنوع کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائیوں دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا قولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی بات کرو، ڈھنگ والی بات کرو، اچھی بات کرو، دھوکے والی بات مت کرو۔ افسوس یہ میرے بھائیوں کہنا پڑتا ہے غیر مسلموں کی بنسبت دھوکے باز مسلمانوں میں زیادہ نظر آئیں گے۔ کاروبار میں ہو یا اور کسی فیلڈ میں ہو یا اور کسی میدان میں ہو، ایسا لگتا ہے دھوکہ دینا یہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے۔ الغز، یہ پہلا عمل ہے۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس بری صفت سے اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ پہلا کام ہے۔ دوسرا آئیے جلدی سے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ ایک اور چیز ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے یہ کام بھی کیا، اللہ کی قسم آپ نے فرمایا، اس عربی کے الفاظ کو یاد کر لو، فلیس منا۔ ہاں یہ بار بار آئے گا، بار بار ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھایا، ایسا آدمی بھی ہمارے ملت پر نہیں ہے، امت محمدیہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ ہماری اپنی شریعت نے یہاں تک کہا مسلمان پر ہتھیار اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، چہ جائے کہ ہتھیار اٹھایا جائے۔ پیارے نبی محمد اور رسول اللہ نے فرمایا، ہماری اپنی شریعت نے بتایا
बताया है एक मुसलमान का वजूद और एक मुसलमान की जान, ये दोनों बड़े कीमती हैं। सुभान अल्लाह। जब तक इस रुए जमीन पर मुसलमान रहेगा, अल्लाह की कसम है ये दुनिया आबाद रहेगी। जिस दिन मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा ये दुनिया फना के घाट को पहुंच जाएगी। इसलिए देखो, बाहम हम रहते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, गुस्सा आ जाना फितरी बात है, लेकिन गुस्सा आ जाने के बाद किसी आदमी पर, किसी मुसलमान पर हथियार उठा लेना, असलहा उठा लेना, मार डालने की धमकी देना, कत्ल गारत गरी की धमकी देना, मेरे भाइयों ऐसे आदमी के बारे में प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया फलैसा मिन्ना, जो आदमी किसी मुसलमान पर हथियार उठाए, असलहा लहराए, डराए धमकाए, ऐसा आदमी प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर नहीं है। अफसोस होता है आज हर आदमी बात बात पर दूसरे की जिंदगी लेने की बात कर रहा है, जान लेने की धमकियां दे रहा है, और बाद मुसलमान ऐसे नजर आएंगे अल्लाह के घरों में हथियार लेकर के आते, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के घरों में हथियार लेकर के आएंगे, आयन नमाज के मौके पर ब्लास्ट हो जाता है, मरने वाले भी मुसलमान हैं, मारने वाले भी मुसलमान हैं। नाम नहीं लूंगा, कितने ऐसे मसाजिद हैं जहां पर जुमा के आयन वक्त पर नमाजी शहीद हो गए। सुभान अल्लाह। और इन शहीद होने वालों का जरिया कौन बना? एक जुमा में कोई नमाजी आया था, उसने अपने आप को बम से उड़ा लिया और उसमें सारे मुसलमान शहीद हो गए। अफसोस होता है मेरे भाइयों, इतना बड़ा जुर्म आज हमने आसान बना लिया है मेरे भाइयों। हर कोई दूसरे पर हमला करने की नीयत से, डराने की नीयत से, धमकाने की नीयत से, कत्ल करने की नीयत से, न जाने किस अंदाज से डराने की कोशिश कर रहा है। याद रखो, प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने किसी मुसलमान पर हथियार उठाया वो आदमी हमारे दीन पर नहीं है। अल्लाह की कसम है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। एक और बात है, ये दो बातें हो गई मैंने आपके सामने रखी है, एक तीसरा अमल भी सुनिए। ये भी समाज में, सोसाइटी में, मुस्लिम माशरे में ये भी बहुत आम है। अल्लाह ताला से दुआ फरमा ले, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलैसा मिन्ना, ये लफ्ज याद रखना। आपने फरमाया मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा, मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जो आदमी किसी औरत को, किसी की बीवी है वो, लेकिन किसी औरत को शौहर के खिलाफ भड़काए, उकसाए, शौहर के खिलाफ गुस्सा दिलाए, अल्लाह की कसम है ऐसा आदमी भी, मियाँ बीवी में नफरत डालने वाला, जुदाई डालने वाला, दोनों को अलहदगी पर मजबूर करने वाला, अगर ऐसा कोई आदमी काम कर रहा है, प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा आदमी भी हमारे मिल्लत पर नहीं है। देखो हमारी शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, हमारी शरीयत ने हमेशा बारहा हुस्न माशरत की तालीम दी है। हर एक का भला सोचो, हर एक के साथ खैर ख्वाही से पेश आओ, हर एक की हमदर्दी चाहो, यहां तक कि अगर कोई लड़ रहा है ना, आप दरमियान में दाखिल होकर के इस्लाह करने की कोशिश करो, उन मामले को उलझाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करो। ये हमारी शरीयत की और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, मैं आपको बताऊं, कुरान और हदीस हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है शैतान जिन कामों से सबसे ज्यादा खुश होता है उनमें एक काम यह है मियाँ बीवी की जुदाई। बहुत खुशी होती है शैतान को, बड़ा अच्छा लगता है इलाहदगी हो जाए, मियाँ बीवी में जुदाई हो जाए, रिश्ता टूट जाए, खत्म हो जाए, तलाक की नौबत आ जाए, दोनों अपने अपने घर को वापस चले जाए, शैतान बड़ा खुश होता है। यही वजह है जो चेला शैतान का अगर किसी मियाँ बीवी को जुदाई के रास्ते पर डाल दे, शैतान ऐसे चेले को गले लगाता है। सुभान अल्लाह, हदीस में उसका तस्करा मौजूद है, मैं सिर्फ इशारा आपको कर रहा हूं मेरे भाइयों। शैतान बड़ी दिलचस्पी लेता है ऐसे मामलात में जहां मियाँ बीवी की जुदाई की बात आ जाए। हमारी अपनी शरीयत ने, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, हुस्न माशरत की तालीम दी है। बाज लोगों को आप देखेंगे औरतों की सहेलियां बड़ा रूल अदा करती हैं शौहर के खिलाफ भड़काने में। ये सहेलियां कम नहीं होती हैं, औरत के सामने शौहर की बुराई, क्या कमाता है वो, क्या ला करके देगा,
कैसे रखेगा तुम्हें। और बाज दफा मेरे भाइयों, औरत के जो मायके वाले होते हैं ना, ये भी कम रूल अदा नहीं करते हैं, सुलझाने के बजाय उलझा देते हैं। नहीं, हमारी बच्ची वहां नहीं जाएगी, बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, बड़ी मारपीट हो रही है, बड़ा काम लिया जा रहा है। अरे नादानो, सुलझाने वाला काम करो, इस्लाह वाला काम करो, जोड़ने वाला काम करो। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने साफ फरमाया, मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैस मिन्ना। जो आदमी सुभान अल्लाह किसी औरत को उसके शौहर के खिलाफ भड़काए, उकसाए, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा आदमी भी हमारे मिल्लत पर और हमारे दीन पर नहीं है। चलिए दो बातें और बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे आमाल हैं, क्या क्या खोज करके लाएं और क्या क्या चुन करके लाएं। सारी ही बुराइयां तो समाज में है, सारे ही बुरे आमाल तो समाज में है, छुटकारा किससे है? अल्लाह की कसम। सुनिए एक हदीस और, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। आपने फरमाया ऐसा आदमी भी हम में से नहीं है। यह नबी के तरीके पर, नबी के मिल्लत पर, नबी की शरीयत पर, नबी के दीन पर, नबी के रास्ते पर ऐसा आदमी भी नहीं है जो छोटों से शफकत ना करे और बड़ों का अदब ना करे, छोटों से प्यार ना करे और अपने बड़ों का अदब और एहतराम ना करे। देखो हमारी अपनी शरीयत ने सुभान अल्लाह ये तालीम दी है, हमदर्दी की तालीम दी है, अखुवत की तालीम दी है, शफकत की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया छोटों पर शफकत किया जाए और बड़ों का अदब और एहतराम किया जाए। अफसोस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो छोटों पर शफकत ना करे, बड़ों का अदब और एहतराम ना करे, ऐसा आदमी मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता है। आज देखो हर कोई बड़ा बनने में लगा हुआ है। हमारी शरीयत ने तालीम दी है, अगर गुफ्तगू करने की बात आए तो आप सबसे पहले बड़ों को बात करने का मौका दीजिए, उनके मशवरे लीजिए, उनके तजुर्बे से फायदा उठाइए। ये हमारी शरीयत ने तालीम दी है। चुनांचे आपको मालूम होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ्द आया, कुछ लोग आए मिलने के लिए। उनमें एक नौउम्र नौजवान लड़का था, बड़े भी हैं नौजवान भी है। ये नौजवान लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा उस्कुत कब्बिर कब्बिर, आप खामोश हो जाइए, बड़ों को बात करने दीजिए। देख रहे, आपने फरमाया आप खामोश हो जाइए, बड़ों को बात करने दीजिए। चुनांचे बड़े जब आगे आए बात करने लगे तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से उनकी बातें सुनी। बुखारी की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा, और अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। क्या आपने ख्वाब देखा? ख्वाब देखा मैं मिसवाक कर रहा हूं, मेरे पास दो आदमी आए। आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? छोटे को मिसवाक देने लगे। आपको हुक्म हुआ कब्बिर कब्बिर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम छोटे को देने से पहले बड़े को दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वदफ़अतहु इलल अकबर, मैंने क्या किया? वो मिसवाक पहले छोटे को देने के बजाय मैंने बड़े को दिया। सुभान अल्लाह। हमारी नई नस्ल पर अफसोस होता है, जदीद नस्ल पर अफसोस होता है, ये अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, घर में अजाब का जरिया समझते हैं। ये माँ बाप रहेंगे तो घर में अजाब रहेगा, लिहाजा माँ बाप को, बड़ों को घर से निकाल दिया जाए। तुम्हें खबर नहीं है जिस दिन तुम्हारे घर से बड़े निकल जाएंगे अल्लाह की कसम है रहमत निकल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मिंबर रसूल से बड़ी जिम्मेदारी से प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया अल बरकतु मा कबिरहिम, बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ों के साथ जोड़ दिया है। घर में बड़े रहेंगे
امت کی مائیں بہنیں آئی ہیں، کان کھول کر کے سن لیں، ان مار جتنی بھی خواتین ہیں ان کے گھروں میں ساس ہیں، ان کے گھروں میں مائیں ہیں، انہیں بڑا درجہ دینا۔ اور اے امت کی ماں، تمہارے لیے پیغام ہے، تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، اللہ کی قسم ہے شفقت سے پیش آنا۔ اور آپ بڑے ہیں نا، آپ کے گھر میں بھی بہویں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، شفقت سے پیش آنا۔ اور بہووں کو چاہیے اپنے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دینا۔ یہ تمہارے گھر سے نکل جائیں گے، برکت ختم ہو جائے گی، نحوست آ جائے گی، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک بزرگ آپ کے مجلس میں آنے لگے، صحابہ کرام بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ آ رہے تھے، صحابہ کرام نے ان کو آنے کے لیے راستہ دینے میں دیری کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ صلی اللہ، کان کھول کر کے سننا۔ آپ کے گھر میں بزرگ والدین ہیں، یہ آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہیں، یہ برکت کا ذریعہ ہیں۔ کر لو خدمت، پالو جنت اللہ تبارک و تعالی کی۔ کتنی بڑی نافرمانی کرتے ہیں ہم، بچہ ہو یا باپ ہو، باپ بچوں سے پیش آئے گا جلادوں کی طرح، اور بچے باپ سے پیش آئیں گے نفرت کا ذریعہ سمجھ کر کے۔ سب کے لیے دعا کر لیں گے رک کر کے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری دو باتیں، 2 منٹ رہ گئے، 2 باتیں میں نے کہا کیا بتایا جائے، اتنا بڑا یہ موضوع ہے۔ فَلَيْسَ مِنَّا، یہ الفاظ زندگی میں کبھی نہیں بھولنا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا من سحر او سحر لہو، جو جادو کرے یا جادو کروائے، جادو کرنے والا ہے یا جادو کروانے والا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل کفریہ ہے، یہ نہ جادو کرو نہ جادو کرواؤ۔ کیوں جانتے ہیں؟ پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم مسلمان ہیں، امن و سلامتی کا پیغام دینے والے ہیں، ہمارے ذریعے سے کسی کے جان کو، کسی کے مال کو دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اور جادو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے سبحان اللہ سامنے والے کو تکلیف دی جاتی ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کرنے والا ہے یا کروانے والا ہے، دونوں یہ میری ملت سے خارج ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا جادو کرنے والے یہ کافر ہیں، جادوگر یہ کافر ہے، جادوگر یہ کافر ہے، اور جادو کروانے والے یہ کفریہ کام کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جادو یہ شیطان کا کام ہے، شیطان یہ کام کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان 3 میں ایک آدمی کون ہے؟ جادوگر کی تصدیق کرنے والا، تائید کرنے والا۔ کسی کو نقصان پہنچانا ہے جادو کروا دیا جائے، ٹونا کروا دیا جائے، ٹٹکا کروا دیا جائے۔ گھر میں بچے اچھے ہیں، خوبصورت ہے، کاروبار چل رہا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ گاڑی اللہ نے اسے دی ہے، آپ کیوں چل رہے ہیں؟ محل اس کے پاس ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بھی محنت کرو، بناؤ، گھر بناؤ، گاڑی لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں لاؤ۔ جادو کے ایک ایسا عمل ہے، پیارے حبیب السلام نے فرمایا جادو کرنے والا اور کروانے والا اللہ کی قسم ہے یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہیں۔ توبہ کیجئے۔ ہاں ایک بات اور ہے، یاد رکھیے جادو کا علاج بتایا گیا ہے، آپ سلفی علماء سے ملیے۔ ہاں جادو کا علاج حدیث میں موجود ہے، اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پریشان حال ہے، سلفی علماء سے ملو، قرآن و حدیث جاننے والے علماء سے ملو، وہ آپ کا کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کریں گے۔ جادو کا توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ ہاں آپ ان کے پاس جائیں گے اگر، یہ ایمان بھی لیں گے، مال بھی لیں گے۔ ہاں
ایمان بھی لیں گے مال بھی لیں گے. ہم کہتے ہیں سلفی علماء سے ملو, ایمان بھی بچے گا مال بھی بچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ نہ تمہارا ایمان لیں گے نہ تمہارا مال لیں گے انشاءاللہ. اور آخری ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں, وقت زیادہ نہیں لوں گا. ایک اور آپ علیہ السلام نے فرمایا, شروع میں جو میں نے حدیث پڑھی آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. یاد رکھو نبی کا سچا امتی وہ ہے جو نبی کی اداؤں پر مر مٹے. انشاءاللہ بولو, نبی کی تعلیمات پر مر مٹنے والا یہ نبی کا سچا امتی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ. افسوس کی بات یہ ہے آج ہم سنتوں سے بہت دور چلے گئے ہیں, بہت دور چلے گئے ہیں. ہر آدمی اپنی پسند پر مر رہا ہے, ہر آدمی اپنی پسند کو ترجیح دے رہا ہے, ہر آدمی اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. غیروں کو خوش کرنے کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے ایسے آدمی کو. اللہ نے کیا فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. گھر میں رحمت ہے, برکت لانا ہے, چہرے پہ رونق لانی ہے, نور لانا ہے, امن سلامتی لانی ہے. ایک کام کرو مسلمانوں, اپنے نبی کی سنتوں پر مر مٹو انشاءاللہ تبارک و تعالی. دنیا میں امن بھی آئے گا, تمہارے گھر میں برکت آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے تاریکو لے سنتی, جو میری سنت سے منہ موڑنے والا ہے, نبی کی سنت سے اعراض کرنے والا. آپ کا ہر قدم نبی کی سنت پر ہو انشاءاللہ. بولو آپ کا ہر عمل یہ نبی کے تعلیمات کے مطابق ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو آدمی نبی کی سنتوں سے اعراض کرتا ہے یاد رکھو ایسے آدمی کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے وقت ہو گیا, میری عادت نہیں میں وقت لوں آپ سے, ایک منٹ بھی زیادہ لوں. آپ 250-500 لوگ مجھے اتنا منٹ دیتے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں گا انشاءاللہ نبی کی ایک سنت پر اگر کسی نے عمل کر لیا اللہ کی قسم ہے وہ دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے. امریکہ یورپ میں ایک شخص نے بیٹھ کر کے پانی پیا, پوچھنے والے نے پوچھا بیٹھ کر کے تم نے کیوں پیا, اس نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے. تحقیق کیا, سارا کا سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. نبی کی سنتوں کو اپناؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر جو آدمی نبی کی سنتوں سے اعراض کرے گا, آپ علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا ہے. بیزار ہے ہمارے نبی ایسے آدمی سے جو نبی کی سنتوں سے دور رہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہے